السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں ایک بہت ضروری موضوع پر بات کرنے والا ہوں۔ یہ ویڈیو خاص طور پر رکشہ، بائک، کار اور تمام ڈرائیور بھائیوں کے لیے ہے۔ آج میری اسکرین پر ایک ایسی رائڈ آئی جسے دیکھتے ہی مجھے شک ہو گیا کہ یہ فراڈ ہو سکتا ہے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ صرف تقریباً 10 کلومیٹر کی کوریئر رائڈ پر 2500 روپے اور 2700 روپے کا کرایہ دکھایا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی لکھا ہوا ہے پے بل 6500۔ اب ذرا سوچیں، صرف 5 کلو گرام کا پارسل ہے۔ اگر واقعی 5 کلو گرام سامان بھیجنا ہو تو وہ بائک پر بھی جا سکتا ہے، پھر رکشہ کیوں منتخب کیا گیا؟ کتنا بڑا سوال ہے، رکشہ کیوں منتخب کیا؟ یہی سے شک شروع ہوتا ہے۔ دوستو، یہ فراڈ آج کا نہیں ہے۔ کافی عرصے سے مختلف رائڈ ایپس پر اس قسم کے فراڈ چل رہے ہیں۔ پہلے زیادہ تر بائک والے اس کا شکار ہوتے تھے، آہستہ آہستہ بائک والے بھائی سمجھدار ہو گئے۔ اب ایسے لوگ رکشہ والوں اور کچھ کار ڈرائیوروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ فرض کریں آپ نے رائڈ قبول کر لی، آپ دی گئی لوکیشن پر پہنچ گئے، پھر آپ کو فون آئے گا، کہیں گے بھائی آپ پہنچ گئے؟ آپ کہیں گے جی پہنچ گئے۔ وہ کہیں گے بندہ لفٹ میں ہے، ابھی نیچے آ رہا ہے، یا سیڑھیوں پر نیچے آ رہا ہے، آپ کو سامان دے رہا ہے۔ آپ ایک کام کریں، 6500 روپے ان کو بھیج دیں تاکہ وہ آپ کو سامان دے دیں، اور جب میں نیچے آؤں گا، یعنی جب آپ میرے پاس آ جائیں گے تو میں آپ کا کرایہ بھی دے دوں گا اور 6500 بھی دے دوں گا۔ تو اور آپ کا کرایہ بھی دے دوں گا۔ اس طرح کہہ کر اگر کوئی نہ سمجھ ڈرائیور پیسے بھیج دے، ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے شاید آج میرا کام اچھا ہو گیا، 6500 روپے میں اس کو بھیج دوں گا تو 6500 یہ بھی دے دے گا، اور 2700 یا 2500 یا 3000 وہ جب میں پارسل لے جاؤں گا تو وہ بھی دے دے گا۔ لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ فراڈ ہے۔ پھر نہ بندہ آتا ہے، نہ پارسل ملتا ہے، نہ فون اٹھتا ہے، اور ڈرائیور کے ہزاروں روپے ڈوب جاتے ہیں۔ اسی طرح اس میں بہت سارے کارنامے ہوتے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا اس طرح کے فراڈ کس طرح ہوتے ہیں۔ ایک بندے کے ساتھ ایسا ہوا، اس کو بولا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کے پاس اگر ایزی پیسہ جیز کیش نہیں ہے تو کسی قریبی دکاندار کو بولیں، یعنی ایزی پیسہ والا، جیز کیش والا، موبائل کمیونیکیشن کے پاس جائیں، ان کو بولیں کہ اس نمبر پر آپ یہ پیسے بھیج دیں۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ نمبر اس کو بتا دیتا ہے اپنے موبائل سے، اور 6500 یا 7000 یا 10000 جو بل ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں۔ اور موبائل والے کا کیا قصور ہے؟ وہ تو آپ موبائل والے کو بولیں گے کہ اس نمبر پہ پیسے بھیج دے تو وہ بھیج دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی موبائل فون والا بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک فراڈیے نے موبائل فون والے کے پاس کی لوکیشن ڈالی، وہ کہے گا سامنے موبائل فون والا نظر آ رہا ہے، اس سے آپ بندے کو جو ہے نا سامان کے پیسے بھیج دیں۔ اگر آپ کے پاس ایزی پیسہ جیز کیش نہیں ہے تو اس بندے سے، دکاندار سے کروا دیں۔ وہ دکاندار جو ہے نا اس سے نہ پوچھتا ہے، کچھ بھی نہیں، بس وہ بھیج دیتا ہے، یعنی وہ دکاندار ملا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ دکاندار ملا ہوا ہو، کبھی کبھی دکاندار والا بے قصور ہوتا ہے، تو وہ پیسے بھیج دیتا ہے، پھر نہ بندہ آتا ہے، نہ پارسل آتا ہے، نہ سامان، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ فراڈ اس طرح چلتا ہے۔ اب ایک سوال کمپنی سے بھی ہے۔ اگر کمپنی خود کرایہ مقرر کرتی ہے،
کمپنی کے پاس ہر رائڈ کا مکمل ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ کمپنی کو معلوم ہوتا ہے کہ 5 کلو میٹر کا اصل کرایہ کتنا بنتا ہے یا 10 کلو میٹر کا اصل کرایہ کیا بنتا ہے۔ پھر آخر 2500 اور 2700 روپے والی اے سی رائڈ منظور کیسے ہو جاتی ہے، یہ کمپنی پر سوال ہے۔ اور اس بندے، یہ جو کیا نام لکھا ہوا ہے، اسی نام سے، صادق اقبال کے نام سے کتنے لوگوں کو اس نے چونا لگایا ہوگا، اور ان لوگوں نے کمپنی کو کمپلین کیا ہوگا، تو کمپنی والوں نے ایسے اکاؤنٹ بند کیوں نہیں کیے، بلاک کیوں نہیں کیے، اور پولیس کے ذریعے یا آپ نے کارروائی کے ذریعے اس کو پکڑا کیوں نہیں۔ یہ صادق اقبال ایک بندہ نہیں ہے، یہ بہت سارے لوگ ہیں، پورا گروپ ہے، پورا گینگ ہے۔ تو یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پکڑتے کیوں نہیں؟ کمپنی پر بھی ایک سوال ہے بھائی۔ ایک اور سوال، پے بل 6500، یہ آپشن کیوں موجود ہے؟ کمپنی کو چاہیے کہ ایسی غیر معمولی رائڈز کو خودکار طریقے سے روک دیں، یا کم از کم پہلے اچھی طرح تصدیق کریں۔ یہ کمپنی کی ذمہ داری ہے بھائی۔ کمپنی کمیشن لیتی ہے، 100 میں سے 12، 100 میں سے 15، یہ کمپنی کمیشن لیتی ہے۔ تو 2500 میں کمپنی کی کتنی بڑی کمیشن ہے۔ تو کمپنی اپنی کمیشن کو صرف نہ دیکھے کہ بھائی 2500 میں، 2700 میں، 3000 میں، 5000 کی رائڈ میں ہمارا کمیشن بڑھ جائے گا، صرف اس بات کو نہیں دیکھے، اس بات کو بھی دیکھے کہ بھائی رکشے والے کے ساتھ، بائک والے کے ساتھ یا کار والے کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے، اس سے پیسے لیتے وہ، یا اس کو پکڑ کے اس سے موبائل لے لے گا، اس سے کچھ بھی لے لے گا، ایسی جگہ پر بلائے گا، سب کچھ لے لے گا۔ تو اس بات کو پورا مکمل یعنی تصدیق کیا کرے بھائی، کمپنی سے میں کہہ رہا ہوں۔ ایک اور بات میں نے نوٹ کی، اکثر ایسی لوکیشنز سرکاری اداروں کی ہوتی ہے، جیسے رینجرز، آرمی، پولیس یا کسی بڑے سرکاری دفتر کا ایریا۔ ڈرائیور سمجھتا ہے کہ سرکاری جگہ ہے، اس لیے شاید رائڈ اصلی ہوگی۔ اس میں سرکاری لوگوں کی غلطی نہیں ہوتی، رینجرز والے، فوجی لوگ یا پولیس والے یا سرکاری لوگ، ان لوگوں کی غلطی نہیں ہوتی، وہ تو اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے کام کی جگہ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ فراڈیا لوگ انہی لوگوں کی لوکیشن ڈال کے، اور ان کی دفتر کی لوکیشن ڈال کے، تھانے کی لوکیشن ڈال کے، یا رینجرز ہیڈ کوارٹر کی لوکیشن ڈال کے لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ بھائی ہم رینجرز والے ہیں، ہم فوجی لوگ ہیں، ہمیں بوٹ چاہیے، ہمیں 10 جوڑے بوٹ چاہیے، ہمیں 10 جوڑے یعنی کپڑے چاہیے، تو ہم آپ سے یہ منگواتے ہیں، آپ یہ کام کر لیں۔ اور آپ پر پریشر بھی ڈالتا ہے کہ بھائی ہم پر یقین نہیں ہے، ہم سرکاری لوگ ہیں، ہم فوجی لوگ ہیں، ہم رینجرز کے لوگ ہیں، آپ کو ہم پر یقین نہیں ہے، آپ ہمارے لیے یہ پارسل لے کر آؤ، 6500 روپے بل دے دو، پھر آ کے ہم سے لے لو۔ اس میں کیا ہے، ڈرتے کیوں؟ اس طرح پریشر ڈالتے ہیں تو ڈرائیور ڈر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ تو لے جانا پڑے گا۔ لیکن حقیقت میں فراڈی کہیں اور بیٹھا ہوتا ہے، یعنی فراڈی کہیں اور بیٹھا ہوا ہے، ادھر کی لوکیشن ڈالتے ہیں، سرکاری جگہوں کی لوکیشن ڈالتے ہیں، اور وہ بندہ کہیں اور بیٹھا ہوتا ہے۔ تو ڈرائیور بھی ڈر جاتا ہے کہ بھائی سرکاری لوگ ہیں، یہ تو پیسے دیتے ہیں، وہ سرکاری نہیں ہوتے، اسے صرف آپ سے پیسے منگوانے ہوتے ہیں۔ میں تمام ڈرائیور بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، اگر کسی بھی رائڈ پر پے بل یا ایڈوانس پیمنٹ یا پہلے پیسے بھیجنے کا مطالبہ ہو تو فوراً محتاط ہو جائے۔ کبھی بھی کسی نامعلوم شخص کو اپنی جیب سے پیسے مت بھیجیں۔ دوستو، ہم سب بڑی محنت سے رزق کماتے ہیں، ایک ایک روپے جوڑتے ہیں، ایک ہزار روپے جوڑتے ہیں۔ اگر ایک غلطی میں 6000 یا 7000 روپے چلے جائے تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پہلے تصدیق کریں، پھر فیصلہ کریں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا فراڈ ہونے کی کوشش ہوئی ہے، یا آپ کسی ایسے واقعے کا شکار ہوئے ہیں، تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں، تاکہ دوسرے ڈرائیور بھائی بھی ہوشیار ہو سکیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدہ دے
تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، خاص طور پر ایسے رکشہ، بائک اور کار چلانے والے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے افراط سے محفوظ رکھیں اور ہمیں حلال، پاکیزہ اور بابرکت رزق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔